پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لبیک جو ہے یہ ایک انتہا پسند ہے جماعت اور اس کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. بڑے بڑے ہمارے لبرل دانشور دوست ساتھی، میں نام کسی کا نہیں لیتا، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں کچھ آج چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جس سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ معاملہ جس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ ایک ایسا رخ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آ جائیں کہ جناب یہ جو دھرنے تھے یہ کیوں دیے گئے. سب سے پہلے کہ یہ جو مارچ کیے تحریک لبیک نے، کیا یہ واقعی وہ سٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی؟ یعنی ریٹ کو چیلنج کرنے سے مراد تو یہ ہے نا کہ آپ نے بغاوت کی، لیکن کیا وہ واقعی بغاوت تھی؟ آ جاتے ہیں. سب سے پہلا جو دھرنا تھا یہ انہوں نے 8 نومبر 2017 کو دیا. اور یہ کیوں دیا؟ یہ اس لیے دیا تھا کہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو نامینیشن جو پیپرز ہیں اس میں جو کچھ سیکشن ہٹا دیے گئے تھے جن کا تعلق ختم نبوت سے تھا، اور یہ ڈیمانڈ تھی تحریک لبیک کی کہ وہ جو قانون میں آپ نے تبدیلی کی ہے رات کی تاریکی میں چوری چھپے، جس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ ایک ٹائپ کی مسٹیک ہو گئی تھی، وہ ٹائپ کی مسٹیک نہیں تھی. وہ لابی جو جنہیں ہم کہتے ہیں جو قادیانیوں کے نمائندے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ آسانیاں حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس پر تحریک لبیک نے پہلا دھرنا دیا. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ کہاں پر ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے تھے. حکومت نے اپنی غلطی مانی اور زاہد احمد استعفیٰ دینا پڑا. پھر اس کے بعد دوسرا جو دھرنا تھا وہ اگست 2018 میں اس وقت انہوں نے دیا جب ہالینڈ کے رکن پارلیمنٹ گیرٹ ولڈر نے یہ کہا کہ جو متنازع خاکیں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، وہ ان خاکوں کی ایک نمائش کرانا چاہتے ہیں، جس پر یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں خاموش رہیں، کسی نے کچھ نہیں بولا. تحریک لبیک نے اس پر دھرنا دیا. شاہ محمود اس پر حکومت کو مجبور کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہالینڈ کے سفیر سے بھی ملاقات کی اور بالآخر وہ جو متنازع خاکوں کی نمائش تھی ہالینڈ نے اس کو منسوخ کیا. اب یہ مجھے بتائیے، یہ پاکستان کی ریاست یا اس کی جو ریٹ ہے کیا یہ اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے؟ آ جائیے، اب آگے آ جائے. تیسری بار جو دھرنا تھا 2018 میں، وہ آسیہ بی بی کو جب رہائی دی گئی سپریم کورٹ کے ایک حکم کے تحت، ایک فیصلے کے تحت، تو دھرنا دیا تحریک لبیک نے کہ حکومت اس کی ریویو پٹیشن میں جائے اور آسیہ کو رہا نہ کیا جائے. اور جب حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ حکومت ریویو پٹیشن میں جا رہی ہے، وہ دھرنا ختم ہو گیا. اب یہ کیا احتجاج تھا؟ ایک قانونی آپشن جو پاکستان کے قانون میں ہے، حکومت سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اس آپشن کو استعمال کریں. اب مجھے بتائیے یہ کہاں سے، میں یہ اپنے ان تمام لبرلز جو روزانہ رات کو بیٹھ کے ایک بڑا جمگٹا لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کہاں حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا؟ یہ اس کو آپ بغاوت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر جو آخری جو 3 دھرنے ہیں، 4 نومبر 2020 میں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے کیا گیا. اس کا شروع میں تو مطالبہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں، لیکن گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا اور یہ طے کیا کہ ہم اس کو قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. پھر گورنمنٹ کے کہنے پر، ان کی بات ماننے پر وہ ٹائم دیا اور پھر اپریل 2021 میں اس دھرنے کی دوبارہ کال دی گئی، جس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوا. سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا. جو وعدہ حکومت نے کیا تھا کہ قومی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ کرائی جائے گی، جس کا وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا پوری قوم کے سامنے آ کے، جو ایک عہد شکنی کی اس حکومت نے، جھوٹ بولا اس حکومت نے اور الزام لگانے کی کوشش کی. یہ کہا کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے اور یہ ہم کر نہیں سکتے. وزیراعظم صاحب بھی آ گئے، آج بڑا فلسفہ خود ہی بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بالکل انسان جو ہے مشکل راستے پہ جائے، اقبال کی خودی، کسی سے نہ گھبرائے. لیکن ادھر پاکستانی قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ اوہو وہ فرانس کا GSP پلس سٹیٹس چلا جائے گا، بڑی پرابلم ہو جائے گی، اس لیے آپ چپ کر جائیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں. وہ اس عہد شکنی پر یاد دلانے کے لیے جناب وہ اکتوبر میں یہ جو دھرنا تھا، یہ احتجاج تب شروع ہوا جب
फेडरल रिव्यू बोर्ड ने, जब सूबाई यानी पंजाब के रिव्यू बोर्ड ने साद रिजवी की जो गिरफ्तारी थी उसको नजरबंदी को कलअदम करार दिया, लेकिन हुकूमत, पंजाब हुकूमत फिर बदयांती, बदनीयती, झूठ पर उतर आई और उन्होंने साद रिजवी को रिहा नहीं किया। तो जिस पर एक पुरअमन एहतजाज हुआ और हुकूमत से यह कहा गया कि अपना वादा पूरा करो। वादा क्या था कि जो आपने असेंबली में बिल पेश किया था उस पर आगे की कार्रवाई करो। मुआहदा हुआ, उसको खुफिया रखा गया और यहां पर यह तासुर देने की कोशिश की गई। मुझे बड़ी हैरत है, वो बड़े काबिले एहतराम हमारे जो हमारे साथी, वो इस कदर भोंडे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये अगर फ्रेंच सफीर का असल नुक्ता था, अगर उससे पीछे हटना था तो फिर ये एहतजाज की क्या जरूरत थी, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके आपने सियासत की। यानी जो वो इल्जाम लगा सकते थे उन्होंने इल्जाम लगाए इस तहरीक को, जो एक सियासी तहरीक है, इसलिए कि ये अलामा ही कहते हैं कि अगर आप दीन को सियासत से जुदा कर दें तो फिर वो रह जाती है चंगेजी। हमारा दीन मगरब की तरह नहीं है। ये जो लोग बात करते हैं ना कि जी यूरोप ने तरक्की इसलिए की कि उन्होंने जो चर्च था उसको अलहदा कर दिया, वो उनके मजहब में होगा। रियासत मदीना या जो मुस्लिम रियासत है उसमें खुलफाए राशिदीन फैसले बैठ के मसाजिद में करते थे और दीन और सियासत अलग नहीं है। हमारे यहाँ मुनाफकत की इजाजत नहीं है और जिसको आजकल जो सबसे बड़ा मुनाफिक है उसको कहा जाता है बड़ा डिप्लोमेट है। ये तो बड़ी कमाल की बात है, ये बड़ा सियासतदान है। ये हमारे दीन में इस बात की इजाजत नहीं है। सच, हकीकत और ये जो कहानी के जी आप ये इन जत्थों के आगे, ये जत्थे नहीं है। 23 लाख वोट लिए इन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस में और अब खतरा ये है कि आने वाले इंतखाबात में अब ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये एक्ट करेंगे। तो इन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि हम कभी यू टर्न नहीं लेते, हम जिस बात पे खड़े हैं, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, और वो नामूस सिर्फ खाकों तक महदूद नहीं है, मैनिफेस्टो है। रियासत मदीना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुलफाए राशिदीन ने कायम की, सादा, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मुनाफकत नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सीधी सीधी मेरिट पे बात हो, लोगों के सामने बात हो। ये उनका नजरिया है और ये सियासी जमातें खौफजदा हैं कि इसको इलेक्शन लड़ने की इस जमात को इजाजत मिल गई तो ये मिडिल क्लास को तो अपने साथ ले लेगी, सारी की सारी मिडिल क्लास इनके साथ चली जाएगी। तो सब और उनके हवारी जो बैठते हैं टेलीविजन पर वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो एक जत्था है और इनका। अच्छा, फिर एक और बात करते हैं, आज मैं एक्सपोज करूंगा सब। कहते हैं कि जी इनका जो एहतजाज है वो सियासी जमातों के एहतजाज से मुख्तलिफ है और ये जो लोग हैं ये बड़े इंतहा पसंद हैं और साद रिजवी के बारे में जो बातें फैलाई गई की गई। एक छोटा सा मोन्टाज है। सबसे पहले मैं साद रिजवी के हवाले से जो हमने एक मोन्टाज बनाया, मैं चाहता हूं कि आप जरा गुफ्तगू सुने, लहजा देखें। पंजाब की भी जबान है, उर्दू भी है, इकबालियात हैं। आइए देखते हैं ये मोन्टाज। गंदा तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना। कोई बात नहीं, जो मर्जी कर लवो, सारा कुछ भी तुसी ले जावो। इकबाल कहता अब तेरा भी दौर आने को है फकरे गजूर कि खा गई रूहे फरंगी को हवाए सीमो दर। इकबाल कहता परेशान ना हो, इस्लाम नू सारे रड़ के भी दबान, हुजूर दी जात उते सारे मिल के भी आ जान, एक कर कुछ नहीं सकते। मैं कह जी अल्लामा इकबाल क्यों? कहता निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार हो। इकबाल की शायरी है। इकबाल का जो फलसफा खुदी है, जो कौम को ये बता रहा है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, और अपने आका की नामूस सिर्फ खाकों की मजम्मत में नहीं है, अपने अंदर भी तब्दीली लाएं, अपने अंदर तब्दीली लाएं, इस निज़ाम को तब्दील करें। ये जो एक मगरब का निज़ाम हम पर नाफिज कर दिया गया है, ये मुल्क इसलिए हासिल नहीं किया गया था। ये एक सिंपल सा मैसेज है। अच्छा जी, अब आ जाइए एहतजाज कैसे मुख्तलिफ हो गया। जो मैं आपको सबसे पहले 2 फुटेजेस दिखाता हूँ। 2 बड़े इज्तिमा हुए हैं जो लब्बैक ने किए हैं। एक जनाजा था जो यहाँ पर बाराकाऊ में दफनाया गया। ज़रा सबसे पहले उसकी फुटेज आप देख लें। लाखों लोग उसमें शरीक थे। मुझे बता दें, किसी सड़क पर कोई एक पोल भी किसी ने गिराया क्या? कोई एक खंबा गिरा? कहीं पर कोई थोड़ी टूट फूट हुई? प्लीज वो दिखा दें जी, वो वीडियो जो आपके पास है।
ادھر سے گزرتا ہوا بارہکہو میں گیا اور یہ پھولوں کی پتیاں ہیں, کسی کے ہاتھ میں لٹھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ لاکھوں لوگ ہیں, یعنی یہ میں کوئی 2 4 5 لاکھ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ ہیں, حد نگاہ تک لوگوں کا ایک سمندر ہے, جو ایک ریاکشن ہے. یہ ریاکشن جو ظلم ہو رہا ہے, یہ ریاکشن جو اس وقت ملک میں ناانصافی ہے, یہ اس کے خلاف ہے. یہ آپ نے دیکھا. اب آ جائیے جی, اب میں آپ کو ایک دوسرا خادم حسین رضوی, جب ان کا انتقال ہوا ہے, لوگ بڑی یہ باتیں کرتے ہیں, یہ سیاستدان, ان کے تو مقدر میں ہی نہیں ہے اتنے لوگ, اور یہ ان کا آپ جنازہ دیکھیں, ان کے لیے لوگوں کی محبت کس لیے تھی. خادم حسین رضوی کے لیے محبت اس لیے تھی کہ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے. دیکھیے یہ کراؤڈ دیکھیں, اس جنازے میں بھی کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی. یہ کسی مقدر والے کے نصیب میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور کہیں پر کوئی تشدد نہیں, کہیں پر کوئی وائلنس نہیں. یہ لاکھوں لوگ, یعنی یہ 40-50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں, آپ گن نہیں سکتے. پورا لاہور امڑ آیا, پورا پاکستان امڑ آیا. کس کے لیے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکات ہیں. اور اگر قوم اس نام پر اگر آج اکٹھی ہو جائے اور یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کسی کے آگے نہیں جھکنا, یہ کیا بیچتا ہے فرانس اور کیا بیچتا ہے یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. آپ کو سینکشنز لگی تھی جب آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نیوکلیئر بلاسٹ نہ کریں, لیکن اس وقت بھی آپ نے سروائیو کیا. اور آپ یقین کریں, اگر آپ ایک میسج دیتے ہیں سچائی کا, اور یہ کہتے ہیں پوری اقوام کو کہ آپ ہمارے معاشرے کو, ہمارے پیغمبر کو, ہماری اقدار کو, ہمارے کلچر کو مت چھیڑیں, چھوڑ دیں ہمیں تنہا, اینڈ وی کین سروائیو الون, تو یقین کریں اس قوم میں اتنی پوٹینشل ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ میں نے وہ مناظر دکھائے ہیں جس سے یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ اتنے لوگ اگر یہ ووٹ دے دیے انہوں نے تو یہ تو حکومت میں آ جائیں گے, ہم کدھر جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.